پہلا کیس جو ملک میں منظر عام پہ آیا ہے، ویسے تو یہ H1N1 تقریباً 100 سال ہو گئے اس میں تب سے ہے، مگر بعد میں جو ابھی یہ جب جینز چینج ہوئی تو یہ جینز جو ہے پہلی وہ 29 اپریل میں منظر عام پہ آئی۔ اس کے بعد سے جب یہ پتہ چلا اور پھر اس کے بعد سوائن فلو سے یہ انفلوئنزا H1N1 ہوا، تو اس میں کئی چیزیں تھیں جن کا پتہ نہیں تھا، جس میں مثال کے طور پہ اس کی انفیکٹیوٹی کتنی تیز اسپریڈ کرے گا، کتنا انفیکٹیو ہے۔ تو یہ ہوا کہ یہ امریکہ میں اور اس طرف کے ملکوں میں کافی تیزی سے پھیلا اور تشویش ہوئی۔ اس میں جو پرابلم کھڑی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یہ چیزیں کا پتہ ہی نہیں تھا تو ایک ڈر اور خوف ملکوں میں آ گیا۔ پھر وہ WHO نے اس کو پینڈیمک یا WHO الرٹ کے شروع میں تو اس کو 5 پہ ڈکلیئر کیا تھا، مگر بعد میں 5 سے یہ 6 پہ آ گیا۔ 6 وہ ہوتا ہے کہ جو 3 ملکوں سے زیادہ میں پھیل جائے۔ پھر بعد میں اس کی ویکسین بھی ڈیولپ کر لی گئی اور ان ممالکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں فریلی ویکسین جو ہائی رسک پیشنٹ تھے ان کو لگائی گئی۔ ہائی رسک پیشنٹ جو تھے وہ ہوتے ہیں جو پریگننٹ یعنی حاملہ خواتین، بچے 5 سال سے کم، اسپیشلی 2 سال سے چھوٹے، یا پھر کسی کو بھی کوئی بیماری ساتھ میں ہو، امیونو کمپرومائزڈ ہو، تو یہ ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نارملی یہ جو افیکٹ کرتی ہے 5 سے 45 سال کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور اس بیماری میں ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہے، اور جو اموات ہوتی ہیں وہ ینگ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زہر، اور اب تک ہزاروں لاکھوں اقسام کے وائرس اور ان کی ذیلی اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ وائرس کا مطالعے کا علم وائرولوجی کہلاتا ہے۔ وائرس بیکٹیریا اور جراثیم سے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور میرے ہاتھ میں نظر آنے والا یہ وائرس لاکھوں کروڑوں گنا بڑا کر کے دکھایا گیا ہے، اور وائرس در حقیقت اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین مطابق وائرس جاندار بھی ہوتے ہیں اور بے جان بھی۔ بے جان اس لیے کہ یہ قلم یا کرسٹلز کی فارم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور جاندار یوں کہ ان میں DNA اور RNA یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اور رائبو نیوکلک ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ وائرس مختلف اقسام کی سادہ اور پیچیدہ اشکال رکھتے ہیں، اور یہ اپنے ہوسٹ یا ہدف میں داخل ہونے کے بعد بڑی تیزی سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ننھے منھے دہشت گرد اجل کے زبردست ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق سوائن فلو کی ویکسین 90 کے قریب ترقی پذیر ممالک میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ ادارے کے مطابق سوائن فلو ویکسین بڑی تیزی سے تیار اور تقسیم کے مراحل سے گزر رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس ویکسین کی آمد میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ عالمی ادویہ ساز اداروں کے ناقدین کے مطابق نیا سوائن فلو وائرس حیاتیاتی دہشت گردی یا ادویہ ساز کمپنیوں کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا سب سے ناقابل تردید اظہار یورپی یونین کے شعبہ صحت کی جانب سے کیا گیا۔ یورپی یونین کے ہیلتھ چیف کے مطابق اب ان کا ادارہ اس بات کی بھی تحقیقات کرے گا کہ آخر کیوں عالمی ادارہ صحت نے اس مرض کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ پارلیمنٹری اسمبلی آف کونسل آف یورپ کے ایک اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوائن فلو کی حد سے زیادہ تشہیر کا مقصد فارماسیوٹیکل اداروں کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کو دنیا بھر میں فروخت کرنا تھا، اور یورپی یونین اس وبائی اسکینڈل کی تحقیقات ضرور کرے گی، کیونکہ دنیا بھر میں سوائن فلو کا پھیلاؤ معتدل تھا، جبکہ اسے بہت بڑا چڑھا کر ایک وبا کی صورت میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر فصیح اللہ میر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آگاہی دینے کے لیے کہ آج کل ایک مرض سوائن فلو ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی تشخیص بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے عام فلو ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، ہر روز ہوتا ہے،
ہر سال میں ہر حصے میں ہوتا رہا ہے، لیکن کیونکہ سوائن فلو کے کچھ پیشنٹس کی پہچان ہو گئی ہے اور ان سے کچھ پیشنٹ کی موت واقع ہو گئی ہے، لہذا لازم ہے ہمیں کہ ہر پیشنٹ کو جس کو کھانسی نزلہ زکام ہو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تشخیص کروائے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور سوائن فلو کے بارے میں بتاؤں کہ یہ H1N1 وائرس ہوتا ہے، اور یہ وائرس جو ہے عام فلو کی طرح بخار نزلہ اور اس بخار کی شدت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اس سے بچاؤ کے لیے آپ ہر جگہ نہ چھینکیں، کھانسی آئے منہ پہ رومال رکھ لیں۔ آپ اگر پیشنٹ کو سوائن فلو ڈائگنوز ہو گیا تو وہاں پر بیریئر نرسنگ انتہائی ضروری ہوتی ہے، یعنی نرسوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 2 نرسیں اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں، ایک ڈاکٹر اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، ایک فزیوتھراپسٹ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور سوائن فلو کے خطرناک ایج جو ہے یہ ان لوگوں میں مہلک ثابت ہوتا ہے جو 5 سے 25 سال تک کے بچے ہیں۔ پریگننٹ عورتیں، خصوصاً پہلی پریگننسی جن عورتوں کے انہیں فلو جو ہے ایک کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ رحم کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا اس طرح کہ اپنے گلوز پہنیں، ماسک لگا کے رکھیں اگر اس پیشنٹ کی آپ نرسنگ کر رہے ہیں تو، اور پیشنٹ کے استعمال شدہ چیزوں کو علیحدہ رکھیں، الگ دھوئیں، اس کے ٹیشوز وغیرہ کو ڈسپوز پراپرلی کیجیے گا۔ اور اس فلو سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، اگر آپ گلوز پہن کے رکھیں، پیشنٹ سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے سیکریشنز کو ٹچ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لیں، ماسک پہنے رہیں اور اس کو آئسولیشن میں رکھیں، تو یہ اپنے آپ کو آپ بچائیں گے، فلو کو مزید اس سوائن فلو کو پھیلنے سے بچائیں گے۔ اب عرض یہ ہے کہ اس سوائن فلو کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹیمی فلو ہے، لیکن آج کل بھی سنا کہ وہ اتنا اثر، پہلے باثر تھی اب اتنا اثر نہیں رکھ رہی ہے، پھر بھی ٹائموفلی از اویلیبل، ٹائموفلی یہاں پر، اور اس کا ویکسین کوئی نہیں ہے۔ ویکسین نکل آیا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ باہر یورپ اور امریکہ میں بھی جو ویکسین فرسٹ ورلڈ میں دیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو جو امیونو سپریس لوگ ہیں، یعنی جن کو کینسر کی دوائیں مل رہی ہیں، جن کو بیماری آسانی سے لگ جاتی ہے، انہیں پہلے دیا جا رہا ہے، اور جو ینگ لوگوں کو پہلے دیا جا رہا ہے، یا بہت ایج والوں کو دیا جا رہا ہے یعنی جیریاٹرکس میں، تاکہ ان کا بچاؤ ہو سکے۔ ویکسین ابھی نکلی ہے، کچھ ہمارے ملک میں آئی ہے ایسے لوگوں کے دینے کے لیے جو زیادہ ایکسپوزڈ ہے اور جو ان پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، انفلوئنزا یا فلو سے تو ہم صدیوں سے واقف ہیں اور اس کے وائرس کو بھی کئی اشروں سے جانتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام فلو یا انفلوئنزا میں ایسی کون سی تبدیلیاں پیدا ہوئی کہ وہ خطرناک اور جان لیوا سوائن فلو میں تبدیل ہو گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کے تحت وائرس کی نئی ذاتیں یا اسٹرینز وجود میں آتی ہیں؟ اس کی 2 ممکنہ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ کوئی پرانا اور قدیم وائرس خود بخود اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کرے، اور پرندوں کی نسبت ممالیوں میں ایسا اکثر ہوا کرتا ہے۔ مثلاً H3N1 وائرس جو کہ انسانوں میں فلو کا وائرس ہے، گزشتہ 30 برسوں میں 16 مرتبہ اپنی شکل تبدیل کر کے ایک وبائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس عمل کو اینٹیجینک ڈرفٹ کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ ہمارے پاس کراچی میں اس وقت 83 پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں، اور جن میں سے 6 پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ڈیتھ ہونے کی مختلف وجوہات تھیں، جیسے کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ ہائی رسک پیشنٹ، اس میں سے جو ڈیتھ ہوئی ہے اس میں سے 2 پیشنٹ جو تھے وہ پریگننٹ تھے، اور پریگننٹ گروپ جو ہے وہ ہائی رسک گروپ فار سوائن فلو۔ ایسے مریض جو خاص طور پہ حاملہ ہیں اور ان کو نزلہ زکام کھانسی کی علامات ہیں، وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔